ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو جناب میں نے اس سے پہلے بھی کافی ویلاگ کیے ہیں دجل کے متعلق، یعنی دجال کے متعلق۔ تو دجال کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دجل یعنی کہ فریب۔ تو پاکستان کا دجال کون؟ پارٹ 1 کے ساتھ میں ہوں آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور میں آپ کو تقریباً دجال کی یعنی کہ جو سپانسر ہیں جناب، کمپنی اس کو کر رہی ہیں، جو جناب اس کے پاکستان میں کتنے جناب سیاستدان، بڑے بڑے سیاستدان، انویسٹر، اور جو جناب بہت بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں پاکستان میں، جنہوں نے ٹیٹوز کے نشان بھی اپنی سوسائٹی میں بنائے ہوں گے۔ تو ایون آپ کو سب کچھ ان ویلاگس میں بتاؤں گا کہ دجل سے نکلنے والا لفظ یعنی کہ دجال سے نکلا دجل یعنی فریب کا، یعنی پاکستان میں کون کون سے سیاستدان ہیں جو لانچنگ کرنا جا رہے ہیں جناب دجالی سسٹم کی یہاں پہ، اور اس کے بعد یہ IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجے پہ پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں۔ ایون کہ جتنے بھی پاکستانی یعنی کہ اسلام پسند لوگ ہیں، انہیں یعنی کہ یہاں سے جنہیں مولویزم کا نام دے کے جناب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دجال جب آئے گا تو دجال زیادہ تر جو ہے نا وہ استعمال کرے گا اسلامک ٹچ، یعنی کہ مذہب کا استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسیحا کہے گا۔ اور اس کے بعد جناب پہلے تو لوگ یہی سمجھتے تھے ایون کہ یہ دجال جہاز کا نام ہے، جہاز بنا تو کئی لوگوں نے کہا کہ دجال وہ گدھے کی طرح اڑے گا جناب، وہ گدھے کی طرح پہلے ٹانگ اٹھائے گا، یہ دونوں تو ایسے ہی تھا کہ جیسے جہاز سے تشبیہ دے رہے تھے۔ پھر بعد میں یہ معاملات ہو گئے کہ جب ایون سیکورٹی کیمرز وغیرہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ دجال یہی ہے، ایک آنکھ والا۔ تو مختلف یعنی اتوار میں لوگ مختلف یعنی کہ بتاتے رہے کہ یہ دجال ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو حضرت تمیم داری کی حدیث میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ دجال کدھر ہے۔ اس جگہ کی مثال ایسے ہم دے سکتے ہیں کہ جب حضرت تمیم داری کی جو پانی میں سفر کر رہے تھے تو جو کشتی تھی ان کی، جو جہاز تھا پانی کا، وہ جہاں پہ رک گیا، عموماً لوگ اسے برمودا ٹرائی اینگل بھی کہتے ہیں جناب، کہ وہ علاقہ برمودا ٹرائی اینگل کا تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے جو بھی حدیث وہ پیش کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے کہ جناب وہ ایک ملا بندہ جب ہم رکے تو اس کے بعد وہ گئے جناب، تو وہاں پہ ایک بندہ ان کے ملا جسے جساسہ کہا جاتا ہے جناب، تو جاسوس سے ہی یہ لفظ نکلا ہے جناب جساسہ۔ تو جساسہ کے ان کو منہ نہیں پتہ چل رہا، منہ کسی کا، اس کے پیچھے بھی بال تھے اور آگے بھی بال تھے جناب۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص آپ کا انتظار ہے، انہوں نے پوچھا کہ کون سا شخص انتظار کر رہا ہے، تو بتایا گیا جناب کہ ایک بندہ اندر انتظار کر رہا ہے۔ اندر جب گئے حضرت تمیم داری تو وہاں پہ پتہ چلا، کچھ ان کے ساتھ افراد بھی تھے، جب اندر گئے تو پتہ چلا کہ جناب اس نے بتایا اپنا نام، سنگلوں میں جکڑا ہوا ایک شخص تھا، جس کے بعد آنکھ الون روشن تھا۔ وہ اس نے پھر مختلف نشانیاں پوچھیں کہ وہ نبی آگے ان کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرب کے متعلق یعنی کہ کنویں اور مختلف یعنی کہ آبشار جن کا پانی خشک ہو گیا، مختلف چیزوں کے متعلق پوچھا۔ تو اس نے کہا بس میرا یعنی کہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا یعنی کہ آنے میں۔ تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ اکبار کو بلایا اور یہ حدیث یعنی کہ یہ بات کہی جو حضرت تمیم داری سے انہوں نے سنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یعنی کہ صحابہ اکبار یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان پریشان وغیرہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی کہ کہا کہ اگر میری زندگی میں آیا تو میں ایسے ان کا کروں گا جو بھی مقابلہ، اگر میرے بعد آیا تو انہوں نے مختلف یعنی کہ امت کو دعائیں سکھلائیں، جس دعا میں تقریباً یہ فرض نمازوں میں دعائیں تھیں، تقریباً اس میں جہنم سے آزادی یعنی کہ پناہ کی دعا، قبر کے عذاب سے پناہ کی دعا، اور اس کے بعد جناب یعنی کہ زندگی اور موت کی کشمکش کی دعا، کہ ایمان پہ موت یعنی کہ نصیب ہونے کے لیے دعا، یعنی کہ وہ کشمکش کے ایمان پہ انسان کو موت نصیب ہوگی نہ ہوگی۔ اس کے بعد دجال مسیح کی دعا، یعنی کہ دجال مسیح سے پناہ کی دعا، یعنی ٹھیک ہے کہ اس فتنہ دجال مسیح سے اللہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ اس لیے سورہ کہف بھی جمعے کے دن پڑھنے کا کہا گیا کہ جناب مسلمان اس کی پہلی کم از کم 10 آیات کو یعنی کہ یاد کریں، اس کے بعد کم از کم جمعے والے دن سورہ کہف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی کہ امت کو سب کچھ بتلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ دجال کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہوگی، جب دجال آئے گا تو اس سے پہلے علماء کرام دجال کا ذکر، اب آپ دیکھ لیں مساجد، ایون کسی بھی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پہ دجال کا ذکر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بھی یعنی کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو یعنی کہ اسلام دین سکھائیں، اسلام کی طرف لے کے آئیں، اسلام سکھائیں اپنے آنے والی نسلوں کو، یعنی وہ جیسے ہماری مائیں تھیں ہمیں نماز کے متعلق بتاتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، اسی طرح آج کل کی مائیں جو ماڈرن مائیں ہیں وہ جناب اپنے بچوں کو یعنی تربیت ایک ماں کا پڑھنا یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ تربیت دے اپنے بچوں کو، دجال کے متعلق بتائے، یعنی کہ دجل کے متعلق بتائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مختلف بینکوں میں جیسے یہ سسٹم لانچ کیا ہے، دجالی سسٹم لانچ کیا ہے، سودی سسٹم جنہیں آپ نظام کہہ سکتے ہیں، مختلف ممالک کو، یعنی کہ یہودیوں، معیشت پوری یہودیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد مختلف بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جناب، جیسے آپ یونیلیور لے لیں، نیسلے لے لیں، پیپسی لے لیں، اور اس کے بعد کوک لے لیں۔ ان کی فنڈنگ الومناٹی جو ہے جناب، یہ بہت بڑی تنظیم ہے جناب یہودیوں کی، جو فنڈنگ کر رہی ہے جناب شیطانی، یعنی کہ جتنی بھی، یعنی کہ ان کے پاکستان میں اور مختلف ممالک میں جتنے بھی سیاستدان ہیں، بڑے بڑے انویسٹر ہیں ان کے، جناب ان کو کرتی ہے۔ ہم جیسے مسلمان دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو تیرے یعنی کہ نبی کے یعنی کہ خلیفہ ہوں گے، یا رب العالمین زمین پہ خلیفہ ہوں گے، تو پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرما، ہم ان کے ہاتھ میں یعنی عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی کا، اور مل کے دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ اسی طرح جو الومناٹی ہیں یا فری میسن ہیں، مختلف یعنی کہ تنظیمیں، یہ لوگوں سے عہد لیتی ہیں کہ جب بھی دجال آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ دجال سے یعنی کہ وفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم جہاد میں ان کے ساتھ دیں گے۔ تو ایون پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا، کافی سیاستدان بھی یہاں پہ جہاد کا رولہ ڈال رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دجل یعنی کہ دجال آیا تھا جو قادیانیوں کا یعنی کہ وہ سربراہ تھا، جس نے اپنے آپ کو حضرت نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت امام مہدی سے تشبیہ دینا شروع کر دی۔ اسی طرح مختلف یعنی کہ 32 کے قریب ایسے مختلف دجال آئیں گے، دجال بڑے سے آنے سے پہلے جو یعنی کہ امت کو بکھیرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے یہ کم از کم 8 سے 10 اقساط پر مشتمل ہوگا، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون کون سی کمپنیاں، کون کون سی تنظیمیں دجال کو سپورٹ کرتی ہیں، اور پاکستان کا دجال کون ہے، یہ آپ کو پورے معاملات سمجھانے پڑیں گے، تب آپ کی سمجھ آئے گی۔ ایون آپ دیکھ لیں کہ ہم کبھی سوچا کرتے تھے کہ دجال یعنی کہ لوگوں کو اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود، دجال کو کیسے لوگ مانیں گے، کیسے تسلیم کریں گے۔ دیکھیں اس کے ساتھ عورتوں کی بڑی تعداد بھی ہوگی، عورتیں سب سے زیادہ تسلیم کریں گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے فالور کو دیکھ لیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے فالور کو دیکھ لیں آپ زیادہ تر کو۔ پی ٹی آئی کے فالور تو جناب سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنا فریب ہونے کے باوجود، جھوٹ یعنی کہ سننے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جو خان نے کہہ دیا وہ شفاف ہے جناب، وہ ہو گیا جناب۔ تو ایون یہ بتایا جائے کہ پاکستانی کون کون سے جتنے بھی سیاستدان ہیں، کتنے بڑے پراپرٹیز ڈیلر ہیں جو جناب انویسٹر ہیں بہت بہت بڑے، جو جناب اس تنظیم کا الومناٹی یا فری میسن کا حصہ ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔